لا الہ الا اللہ ہو لا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، سورج چاند کا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی کھمبے کا پیدا فرمایا ہے۔ بغیر کسی کھمبے کا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا اللہ اتنا طاقتور ہے، اتنا قدرت رکھتا ہے کہ آسمان کو بغیر کسی کھمبے کا کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آسمان کتنا بڑا ہے، یہ آسمان کتنا وسیع ہے، یہ آسمان کتنا بھاری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کھمبے کا، بغیر کسی پیلر کا کھڑا کر دیا ہے۔ آسمان میں بہت سارے سیارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کل فی فلک یسبحون، یہ چاند، سورج، ستارے سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اب سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، بڑے بڑے سائنسداں حضرات کہتے ہیں، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے حضرات کا کہنا ہے کہ یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ چاند زمین سے 50,000 گنا بڑا ہے۔ اور یہ سورج چاند ہے کہاں؟ آسمان میں معلق ہے، آسمان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے سیارے ایسے ہیں جو سورج سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے۔ تو آسمان کتنا بڑا ہوگا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آسمان بہت ہی بڑا ہے، میں نے بتا دیا یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے اور آسمان میں معلق ہے، آسمان میں لٹک رہا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسمان ہے کتنا بڑا۔ تو آسمان کتنا بڑا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس آسمان کو اللہ نے بغیر کسی کھمبے کا، بغیر کسی پیلر کا اللہ نے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ میرے رب تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کو ملاحظہ فرمائے۔ اور زمین سے اگر کوئی شخص آسمانوں کا سفر کرنا چاہے تو پہلے آسمان پہنچنے میں حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اگر کوئی آسمانوں کا سفر کرنا چاہے، تیز رفتار گھوڑے کی سواری سے اگر سفر طے کرنا چاہے تو پہلے آسمان تک پہنچنے میں 500 سال لگیں گے۔ اور پہلے آسمان موٹا کتنا ہے، پہلے آسمان کی موٹائی کی مسافت کتنی ہے، اگر اس کو کوئی تیز رفتار گھوڑے کی سواری سے طے کرے پہلے آسمان کی صرف موٹائی کی مسافت کو طے کرنے میں 500 سال لگیں گے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری وہ 500 سال کی، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی کی مسافت وہ 500 سال کی، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کی دوری کی مسافت وہ 500 سال کی، پھر تیسرے آسمان کی موٹائی کی مسافت وہ 500 سال کی، پھر تیسرے سے چوتھے آسمان کی دوری 500 سال کی، پھر چوتھے سے 5ویں آسمان، پھر چھٹے سے 7ویں آسمان۔ یہ سلسلہ 7 آسمان کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی کھمبے کا کھڑا کر دیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی ایسا سائنسداں ہے کیا؟ دنیا میں کوئی میرے اللہ کے سوا، میرے خدا کے سوا، میرے معبود حقیقی پروردگار کے سوا کوئی ایسا ہے، کوئی دوسرا ایسا معبود ہے؟ آسمان کی بات تو دور ہے، کوئی ایک ایسی چھت کو بنا کے دکھائے جس میں کوئی پیلر نہ ہو، جس میں کوئی کھمبا نہ ہو۔ سارے دنیا کے سائنسداں حضرات مل کر کے بھی اگر ایسا کرنا چاہے تو وہ عاجز ہو جائیں گے، لاچار اور مجبور ہو جائیں گے، لیکن ایک بھی کوئی ایسی چھت وہ بنا نہ سکے گا جیسا کہ میرا رب
आसमान को बगैर खंबे का खड़ा कर दिया है। जब हम आसमान में गौर करेंगे और फिक्र करेंगे तो हमें अल्लाह ताला की कुदरत समझ में आएगी। जब अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी फिर हम अल्लाह की बड़ाई ज्यादा बयान करेंगे, अल्लाह की यादों में तड़पेंगे, फिर हम समझेंगे ये सारी कायनात का पैदा करने वाला, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, सूरज चांद का पैदा करने वाला एक अल्लाह है। उसी के सामने पेशानी को झुकाया जाए, उसी की इबादत किया जाए, उसी की बड़ाई बयान किया जाए, उसी की तारीफ किया जाए जो सबसे महान है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो सबसे ज्यादा कुव्वत वाला है। इसलिए अल्लाह ताला की पैदा करदा चीजों में जब आदमी गौर करता है तो अल्लाह की मार्फत, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। फिर वो दो से बातिल खुदाओं के सामने पेशानी को न झुकाएगा, सिर्फ एक अल्लाह के सामने, एक माबूद हकीकी के सामने वो पेशानी को झुकाएगा और उसकी बड़ाई बयान करते हुए कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है।